اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس نے ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک طاہر و مطہر ہستی پہ کہ جنہوں نے رب رحیم و کریم کی باتوں سے ہم سب کو روشناس کروایا، ان کی باتوں پہ عمل کر کے دکھایا۔ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں آیت الکرسی کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھی میں نے۔ اس کے فضائل کے حوالے سے تھا، اجر کے حوالے سے تھا۔ یہ ایک عظیم آیہ مبارکہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم آیت قرار دیا، اس میں اللہ احکم الحاکمین اپنی وحدانیت کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ احکم الحاکمین کا اسم اعظم ذکر ہے۔ سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے اور سورہ طٰہٰ ہے۔ اور ان تینوں میں کامن آیت جو ہے وہ صحابی کہتے جب میں نے غور کیا تو الحی القیوم، یہ کامن چیز ان تینوں صورتوں میں آئی ہے۔ اور میں نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم میں یہ 8 مرتبہ آیہ مبارکہ آئی ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، 8 جگہ پہ، اور لا الہ الا اللہ تو 26 کے قریب جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ہر پیغمبر، ہر نبی اپنی قوم، اپنے علاقے جن کی طرف ان کو مبعوث کیا جاتا تھا، پہلا پیغام لا الہ الا اللہ کا دیا کرتے تھے۔ اس کرۂ ارض پہ، اس ارتھ پہ، زمین پر سب سے پہلا شرک کا ارتکاب کرنے والی قوم قوم نوح تھی۔ اس سے پہلے شرک کا وجود نہیں تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں 5 نیک لوگ تھے اس قوم میں، فوت ہو گئے، ان کی یادگار بنی، نیک لوگوں کی یادگار بنی، تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں، ان کی یاد رہے، ان کے تذکرے رہیں، اور ہم بھی ایسے بنیں۔ یہ ایک میٹھا زہر شیطان نے دیا اور انسانوں نے اس زہر کو قبول کر لیا، اور یہ زہر آگے بڑھ کے ناسور بنا اور شرک کا وجود یہاں سے کھڑا ہوا۔ نیک لوگ تھے، فوت ہو گئے، یادگار بن گئی، قوم چلی گئی، یادگار بنانے والے چلے گئے، اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا انہی کی وجہ سے تو ہم پلتے ہیں، انہی کے صدقے سے تو ہم کو ملتا ہے، یہ ہمارے جو 5 تن ہیں انہی کی وجہ سے تو ہم اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ان 5 کا اللہ تعالیٰ نے کیا سورہ نوح میں۔ قوم کے بڑے بڑے سردار اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو متنبہ کرتے، روکتے، لا تذرن ودم ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ دیکھنا نوح علیہ السلام کی باتوں کے پیچھے لگ کے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، ود، یغوث، یعوق، نصر اور سوا، ان کی پوجا نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کے نہیں چھوڑنی، ان کی پوجا کرتے رہنا، کیونکہ ہمارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے تو ہم نے بھی انہی کی پوجا کرنی، گستاخی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے
وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا ان کو ان کی قوم کی طرف، نوح علیہ السلام کو۔ انہوں نے آ کر کے کہا ہے میری قوم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ جو تمہارے جیسے انسان ہیں، عباد امثالکم، تمہاری مثل ہیں، ان کو تم خود کریٹ کرتے ہو، بناتے ہو، بت بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہ تصور رکھتے ہو کہ یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں، پھر یہ تصور رکھتے ہو کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ بنایا تو تم نے اپنے ہاتھوں سے، ہتھیڑی چھینا لے کر کے تم نے اس کو بنایا، تراشا، پھر رنگ روغن اپنی مرضی کا کیا، کان مان اس کی اپنی مرضی کے لگائے، ناک اپنی مرضی کا لگایا، اور پھر یہ تصور رکھا کہ یہ ہمارے حاجت روا ہے۔ کھانے لا کر کے سامنے رکھ رہے ان کے نام کی نظر ہے، ان کے نام کی نیاز ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں، نہ کسی کو پیدا کرتے ہیں نہ کسی کی مشکلیں حل کرتے ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے اعلان کیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، لاچار بندہ جب پکارتا ہے تو اس لاچار بندے کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اذا دعاہ، جب اس کو پکارتے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تکلیفیں کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین میں تم کو کس نے رہنے کے لیے جگہ دی ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کوئی دوسرا خدا ہے؟ کوئی دوسرا معبود ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کائنات کی کتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا ہو، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کہہ رہے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا؟ اللہ کے سامنے سبحان ربی العظیم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کس سے کہہ رہے ہیں؟ اب کائنات میں ہم ایک تصور ہمارے ہاں جو حلا میں آ گیا کہ حضرت علی ہی مشکل کشا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نماز پڑھتے تھے، پانچوں نمازوں میں کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ 17 رکعتیں، پانچوں نمازوں کی فرض رکعتیں 17 مرتبہ حضرت علی کم از کم 17 مرتبہ، نوافل اور سنن کی بات نہیں میں کرتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور جب مجھے اپنی زندگی میں کبھی مشکل پیش آتی ہے مدد تجھ سے مانگتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس سے؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے بدر میں، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب میرے در کو تم نے کھٹکھٹایا تھا پیارے حبیب علیہ السلام، مجھ کو غوث سمجھ کے، مددگار سمجھ کے میرے در پہ دستک دی تھی، تو میں نے جواب دیا تھا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ہر مشکل اور ہر آسان معاملے میں اپنے رب رحیم و کریم سے مدد مانگی، اور عقیدہ دیا ہم سب کو، تصور دیا ہم سب کو کہ اللہ کے سوا آپ کی زندگی کے معاملات کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے پہ آخر پہ جو واقعہ آپ کو بتایا تھا، وہ کافر نے تلوار اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہنے لگا تخافنی، مجھ سے ڈرتے ہیں؟ ڈر لگا آپ کو کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ نے ہتھے ہیں، ڈر لگا مجھ سے؟ کہا نہیں، کوئی ڈر نہیں لگا۔ پھر آپ کو مجھ سے من یعصمک منی، مجھ سے کون بچائے گا آپ کو؟ کہا اللہ۔ یوں کپ کپی تاری ہوئی اور تلوار گر گئی۔
یہ توکل، یہ یقین دیا. گھر سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے. غار کے دہانے پہ کافر پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئے. مکہ میں اعلان ہو رہے ہیں جو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ دیا جائے گا. آج کے حساب سے کہہ لیں 2 کروڑ کا انعام رکھ دیا گیا. جو گرفتار کر کے لائے. تلاش کرتے 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 غار کے دہانے تک پہنچ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اپنے پاؤں پہ صحیح طور پہ نظر ڈالیں گے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، اتنے قریب ہمارے آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تذکرہ کرتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور یہاں صحابی کا سب سے پہلا لقب اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ کہتے ہیں پھر میں نے سکینت کو ابو بکر کے دل پہ ڈال دی. میں نے اپنی سکینت ابو بکر کے دل پہ ڈال دی اور ان لشکروں کے ساتھ مدد کی جو تمہیں لشکر نظر نہیں آتے تھے. یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب ہم کتنے نام بناتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کبھی سوچئے گا اس چیز پر کہ یہ غوث العظم ہے، یہ غوث ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ گنج بخش ہے. یہ نام کس نے دیے ہیں؟ کس نے کہا کہ فلاں ابن فلاں جو ہے وہ غوث اعظم ہے؟ کس نے کہا کہ فلاں ابن فلاں گنج بخش ہے؟ اللہ نے کہا ہے. سر جھک جائے، اللہ کی بات آ جائے. اللہ کے حبیب اور ہمارے حبیب نے کہا ہے سر جھک جائے. اللہ کی بات کے آگے اور اللہ کے حبیب کی بات کے آگے باقی کسی تیسرے کی بات ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور اللہ نے تو اس کا رد کیا. کبھی سورہ یوسف کو پڑھیے، کبھی سورہ نجم کو پڑھیے. یہاں 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. جیل میں قید ہو گئے یوسف علیہ السلام، جیل کے قیدیوں سے بات کرنے لگے، کہنے لگے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کافی ہے یا چھوٹے 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 خدا بنا کر کے زیادہ اکٹھے کرنا بہتر ہے؟ پھر ساتھ ہی کہا ما تعبدون من دون اللہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم پوجا کر رہے ہو نا، یہ نام بڑے بڑے تم نے سلیکٹ کیے ہیں. من دون اللہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے دیے، تمہارے بڑوں نے نام دیے، اللہ نے یہ نام نہیں دیے. اللہ نے یہ نام نہیں دیے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ایک بھی دلیل اس کی نہیں اتاری، ایک بھی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. اگر ہے تو ابتدا سے لے کر کے انتہا تک چلے جائیے، قرآن کریم کو پڑھ جائیے سارے کو، کوئی ایک دلیل لا کر کے دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کسی جگہ پہ کوئی صحیح الفاظ دکھا دیجئے، ہمارا سر جھک جائے گا اللہ کی بات کے آگے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات کے آگے. دوسرا لمحہ انکار کا ہوگا نہیں زندگی میں. لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں ابن فلاں دین نہیں ہے، کسی کی جبہ و دستار دین نہیں بن جاتا، کسی کا دنیاوی یا دینی علوم میں بہت آگے چلے جانا وہ دلیل نہیں بن جاتا. دلیل 2 چیزیں ہیں جو لا ریب ہیں. ایک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لا ریب ہے کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پکی سچی. اور دوسری جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم
वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा पैगंबर अपनी जुबान को हरकत दीन के मामले में उसी वक्त देते हैं जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। और यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा, ये सबसे पहले कातबे हदीस हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुनते लिख लेते। किसी ने कहा यार सारी बातें ना लिखा करो, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में होते हैं, कभी प्यार के अंदाज में होते हैं, कभी कोई मामला होता है, तुम सब कुछ लिख लेते हो, ना लिखा करो। ये रुक गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोटिस किया कि भाई तुम लिखते थे, अब लिखते नहीं हो। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसे ऐसे कुछ साथियों ने मशवरा दिया था कि हर बात ना लिखा करो, मैंने लिखना छोड़ दिया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला युखरिजु मिन्हु इल्ला हक, यहां से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता, हक निकलता है। ये दोनों हमारे लिए सबसे बड़ी ऑथेंटिक चीजें हैं। इसके अलावा किसी के बारे में हम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह के उसके सिवा कोई ऐसा है ही नहीं, वो जिंदा हो, वो दुनिया से जाने वाला हो कि उसकी इबादत की जा सके। आज मज़ारात के नाम पे, कब्रों के नाम पे क्या कुछ बना करके बैठ गए। और अगर ये चीजें जायज होती, मेरी और आपकी मां सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा मक्का में फौत हो गई, तदफीन हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में मदीना आ गए, मदीना से वापस मदीना में रहे तो कोई दिन ऐसा नहीं कि खदीजा की याद ना आती हो। कभी जानवर ज़िबा करते तो कहते ये खदीजा की सहेलियों को पहले इसमें से गोश्त दे करके आओ। इस हद तक लिहाज रखते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा का। एक दिन मायशा रजी अल्लाह ताला ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बहुत तज़किरा करते हैं खदीजा का, गोया हम तो ऐसे हैं कि हमारा कोई तज़किरा ही नहीं जब बात होती है खदीजा की। कहा अय्युकुम मिस्लु खदीजा, तुम में से खदीजा की मानिंद कौन हो सकती है। मक्के के लोग मेरी तकजीब करते थे, वो अकेली मेरी तस्दीक करती थी। लोग जख्म देते थे, वो मेरे जख्मों पे मरहम रखती थी, उस जैसी कौन हो सकती है। और मलिकतुल अरब, अरब की शहजादी जिसका बिजनेस पूरे अरब में फैला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में भी आए तो कतन, और वो खदीजा एक दिन सालन लेके आ रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, खाना लेके आ रही हैं। तो अभी ये खाना लेके पहुंची नहीं आका के पास कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा आ रही हैं, रब्बे रहीम व करीम का सलाम कहिए इनको, मेरा भी सलाम कहिए, और इनको खुशखबरी दीजिए अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में खूबसूरत मोतियों के महल की, जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी खदीजा को दीजिए। हजरत खदीजा आई, सालन लेके, खाना लेके आका का। आका मुस्कुराए, कहा खदीजा ये मेरे पास जिब्रील हैं, तुम्हें सलाम कहते हैं और अल्लाह का सलाम कहते हैं, और तुम्हें खुशखबरी दे रहे हैं जन्नत में मोतियों के महल की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र अतहर पे कोई जुब्बा कुब्बा मजार नहीं बनाया। इतनी अजीम हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती कि क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाला हर मोमिन उनकी मां सैयदा खदीजा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मजार नहीं बनाया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे मक्के में फौत हुए। एक बेटे का नाम अपने बाप अब्दुल्ला के नाम पे अब्दुल्ला रखा, दूसरे बेटे का नाम, पहले बेटे का नाम रखा कासिम, दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा।
اس لیے آقا کریم علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. آقا کو ابو القاسم کہہ کر کے بلایا جائے. دو بیٹے فوت ہو گئے. کافروں نے بڑی باتیں کی، کہنے لگے قد بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ختم ہو گئی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان شأنک ھو الابتر، آپ کی نسل نہیں، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہوگی. بیٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مزار نہیں بنایا. مدینہ چلے آئے. چچاؤں میں بہت پیار تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. شہید ہو گئے. حمزہ کے لیے کوئی مزار نہیں بنایا، کوئی وہاں پہ پتھر، کوئی ایسا کوئی ویسا کچھ نہیں کیا. اپنی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے نام زینب ہے. بیٹی کا نام بھی زینب، 2 بیویوں کے نام بھی زینب ہے. ایک زینب بنت خزیمہ، ایک زینب بنت جہش. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. سب سے بڑی بیٹی کا نام بھی زینب ہے آقا کریم علیہ السلام کی. یہ فوت ہوئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھا، اپنی چادر دی. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا غسل دینے کے لیے. میری بیٹی فوت ہوئی ہے، غسل دینا ہے. ہم غسل دینے کے لیے پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غسل دے لو جب، پھر مجھ کو آواز دینا. ہم نے غسل دے لیا تو آواز دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل مکمل ہو گیا، اپنی چادر دی. کہا میری بیٹی کو کفن میں یہ میری چادر پہناؤ، میری بیٹی کو میری چادر پہناؤ کفن میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کی بقیع الغرقد میں. ان کے لیے بھی کوئی مزار نہیں بنایا، کوئی عمارت، کوئی جبہ، کوئی قبہ، کچھ نہیں بنایا. بدر میں ہے، مدینہ میں بیٹی فوت ہو گئی رقیہ بنت محمد. ابو عثمان رضی اللہ تعالی جنازہ پڑھتے ہیں، تدفین ہو جاتی. بعد میں آتے ہیں ام کلثوم بنت محمد فوت ہو جاتی ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے ابراہیم رات پیدا ہوئے. صبح آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں نے اپنے بابا ابراہیم کے نام پہ اس کا نام ابراہیم رکھا ہے. سیف لوہار نام کا ایک آدمی، اس کے گھر میں دودھ پینے کے لیے بھیج دیا گیا. بیمار ہو گیا، اطلاع یا رسول اللہ علیہ وسلم بچہ بیمار ہے. رسول اللہ علیہ وسلم چلے گئے. انہوں نے آقا کے بیٹے کو آقا کے گود میں رکھ دیا. اب بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اپنے کو. یہ واحد بچہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف 2 بیویوں سے ہے، ایک حضرت خدیجہ، ایک حضرت ماریہ. یہ قبطیہ تھی، مصر کی رہنے والی تھی. قبط قبیلہ یہ فرائنہ کا جو سلسلہ آ رہا ہے اس میں سے تھے. ایک بیٹا صرف ان سے پیدا حضرت ابراہیم. یوں گود میں اٹھایا بچے کو، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، فوت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا القلب یحزن، العین تدمع، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل غمگین ہے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی نے مجھے بڑا غمگین کیا ہے، لیکن میری زبان پہ وہ جملہ نہیں آئے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. میں وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے. مزار ان کا بھی نہیں بنایا. بیویاں فوت ہوئی، بیوی سیدہ زینب بنت خزیمہ فوت ہوئی، مزار ان کا بھی نہیں بنا. چچا کا، کسی کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ وہاں پہ کوئی چادروں کے سلسلے ہوں، وہاں پہ کوئی دیے جلتے ہوں، وہاں پر کوئی بڑا پختہ عمارتیں کھڑی ہوتی ہوں، کوئی ٹائل پتھر کا کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے صحابہ کرام کو تو ماں خدیجہ کا مزار ایسا بنتا کہ کائنات میں ایسا کوئی بنتا ہی نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ان سارے معاملات سے امت کو روکا ہے. کہا قبر کو پختہ نہیں بنانا. صحیح ترمذی کی روایت ہے،
دیا نہیں جلانا، اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے راستے کھلتے ہیں، یہ چور دروازے شرک کی طرف لے کے جانے والے۔ ہمارا دین دین توحید ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ یہی تو شرک ہے، اس کے معاملات میں کسی کو تھوڑا سا بھی شریک کر لو گے شرک ہے۔ اور اس مالک نے، میں نے آپ کو پہلے بھی کسی جمعہ میں بتایا، 18 انبیاء کرام کے نام سورہ نام میں اکٹھے لیے، اور لینے کے بعد کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتے۔ 18 انبیاء کرام کے نام لے کر، ویسے 24 یا 25 نام ہیں قرآن کریم میں انبیاء کرام کے، اور اس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ گناہ میں نے معاف نہیں کرنا، اس کے ماں سوا جو چاہوں معاف کر دوں، میری مرضی ہے۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، جس کو ہم بڑا عام سمجھتے ہیں، لو جی ایسی شرک ایسی شرک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا حساس معاملہ کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو شرک اصغر کا بڑا ڈر ہے۔ وہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تم نماز اللہ کے لیے پڑھو لیکن لمبی کر دو کہ لوگ دیکھیں یہ بھی شرک اصغر ہے، صرف اس لیے پڑھو اس کے لیے، لیکن سجدے لمبے کرو، رکوع لمبے کرو، لوگ دیکھ کے کہنا بڑا نمازی بندہ ہے، فرمایا یہ بھی شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اللہ لا الہ الا ہوا، عبادت کے لائق، وہ آپ کی قولی فعلی بدنی کوئی عبادت ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں، اور یہی اللہ کا کلام کہتا ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے دو نام اسماء صفات آتے ہیں، الحی القیوم، الحی جو زندہ ہے، جس کی زندگی کسی کی محتاج نہیں، ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی اس کے حکم کی محتاج ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں روح کیا ہے، ان سے کہیے میرے رب کا امر ہے۔ اللہ کا امر جب تک ہے آپ زندہ ہیں، جب اس کا امر آ جائے گا آپ ڈیڈ، ختم، کوئی روح واپس لوٹانے والا نہیں ہے۔ قصے کہانیاں ہیں کہ فلاں نے روحیں واپس کر دی، فلاں نے یوں کر دیا، ساری کہانیاں، تھیلا چھینا اور الٹا دیا، زندہ کر دیے لوگ۔ الحی جو خود سے زندہ۔ جب آقا کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھا کے جا چکے تھے اپنے ڈیرے پر، جو تقریباً 3 میل دور تھا فرسخ میں۔ وہاں اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آئے اور آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر کو ہٹایا، بوسہ لیا آقا کے چہرے کا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کے چہرے کا بوسہ لیا اور واپس مسجد میں آئے اور اعلان کیا، ایھا الناس من کان یعبدون اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں۔ من کان یعبدون محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، وہ تو اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ یہاں ابو بکر نے کیا کہا، من کان یعبدون اللہ فإن اللہ حی لا یموت، یہ ہے الحی، جب کچھ نہیں تھا تو تب بھی تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، لیکن ایک وجہ کریم، وہ اللہ کی ذات، کوئی دوسرا نہیں۔ القیوم، جس نے سب کو تھاما ہوا ہے،
پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. مجال ہے سورج اس کے احکامات سے آگے پیچھے ہو سکے؟ چاند میں کیا مجال کہ اس کے بنائے ہوئے طریقہ کار سے آگے پیچھے پلٹے؟ زمین کی کیا جرم کہ اس کے احکامات کو فالو نہ کرے؟ اس نے سب کو تھاما ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ قیوم ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسے اونگ نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی. بیٹھے بیٹھے بندہ ہوتا ہے نیند کا غلبہ ہوا تو یوں اونگ نہیں آتی. ولا نوم، بندہ تھک جاتا ہے، جسم کا حق ہوتا ہے آرام. لیکن اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوتے تھے کہ نہیں سوتے تھے؟ انبیاء کرام سارے سوتے تھے. نیند سب کو آتی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نیند کا کیا کہنا. ایک بار ایک قافلے سے واپس آ رہے تھے، واپس آتے رات زیادہ ہوگی، تھک گئے. کہا یار اب رک جاؤ، سفر روک دو، صبح چلیں گے. آواز دی بلال. بلال کو حاضر فوراً لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میری سعادت مندی آپ نے مجھ کو بلایا، حکم کیجئے. کہتے دل میں تھا کہ یار اب نہ تھکے سارے دن کے ہیں سفر کر کر کے، اب ڈیوٹی نہ لگ جائے کوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم سونے لگے ہیں، تم پہرا دو گے. بلال کہتے جی آپ آرام کریں، میں پہرا دیتا ہوں. امام الانبیاء بھی سو گئے اور ولیوں کے امام بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، آقا بھی سو گئے. بلال کہتے ہیں میں نے ایک دو چکر لگائے سارے لشکر کے پڑاؤ کے، چکر لگا کر کے تو تھکا میں بھی تھا، میں اچھا آرام کر لوں. اونٹنی کے اوپر جو اونٹ کے اوپر ایک ہودج ہوتا ہے لکڑی کا کچاوا، وہ کہتے رکھا تھا میں نے، ایسے رکھ کے نا مشرق کی طرف منہ کر کے، تو اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوگی، فجر کا وقت ہوگا، میں آقا کو بھی جگا دوں گا، ساتھیوں کو بھی جگا دوں گا، فجر پڑھیں گے اور آگے چلے جائیں گے. کہتے ہیں ایسی نیند آئی، ایسی نیند آئی کہ ہم سوئے ہی رہ گئے، سورج نکل آیا. اور سب سے پہلے جاگے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب جاگے تو آواز دی بلال کدھر ہے؟ اب یہ ہے، جگایا نہیں، ہم نے تم کو کہا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رب نے آپ کو سلایا اس نے مجھ کو بھی سلا دیا. نیند آگئی، غلبہ ہو گیا، نیند کا پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا. تو نہ سونے والی ذات کو اس کی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایک ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. باقی سب سوتے ہیں. باقی پھر کہانیاں بھی ہیں کہ 14 سال کچے دھاگے پہ کسی کنویں میں، کسی دریا میں، یہ سب باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نیند سے مبرہ کوئی ہو جائے، 14 سال کچے دھاگے پہ لٹک کے عبادت کرے، یہ کوئی باتیں نہیں، صرف اپنی تراشیدہ ہیں. ہم نے جن کو تراش لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے، ان کی حقیقت کوئی نہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں تو پھر کوئی اور کون ہوتا ہے جو کہے کہ مجھ پر نیند ہی نہیں آتی؟ اگر ان کی نیند کی کیفیت ایک اور ہے، آقا کی نیند کی کیفیت کچھ اور ہے، یہ تو حقیقت ہے. کہتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، کیونکہ کیفیت ایک بہت عظیم وحی کا منبع ہے، دل پہ وحی اتر رہی ہے تو وہ نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں. لیکن نیند تو آتی ہے بھائی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کہتے ہیں میں ہی ہوں، میرا ہی سب کچھ ہے.
ان سب پہ اختیار بھی میرا، یہ ملکیت بھی میری ہے۔ وقت تھوڑا ہو گیا، اگلے جمعے اس سے آگے انشاءاللہ اسی آیہ مبارکہ کا اگلا جو ہے کہ شفاعت کے حوالے سے، اللہ کے علم کے حوالے سے جو کچھ باتیں ہیں وہ اگلے جمعے میں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ آج ہم نے پڑھا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا نہیں، الہ عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود، الا مگر اللہ، اللہ اللہ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی جو زندہ ہے، لا یموت جسے کبھی موت نہیں ہے، القیوم جس نے پورے نظام کو تھاما ہوا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی نہیں آتی اس کو، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ عظیم ترین آیہ مبارکہ جسے ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، فضائل مناقب میں نے پہلے پچھلے جمعہ میں اس کے بتائے تھے آپ کو، بار بار اس کا کیا دہران۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کا تذکرہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اور میں نے یہ آپ کے سامنے بات رکھی کہ انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز ہی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ کچھ انبیاء کرام کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بھی کیا قرآن کریم میں۔ ہم نے صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا تو صالح علیہ السلام نے آ کے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے ہود کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے آ کے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیارے حبیب، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ان سب کی دعوت کا نقطہ آغاز جو تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا پیغام دیتے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں بار بار لے جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے۔ کوہ صفا اب بھی اس کے اثرات ہیں، آگے انہوں نے شیشہ وغیرہ لگا دی ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا واز کیا اور کہا واز صباح۔ یہ عرب کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو مخاطب کرتے، قوم کو اکٹھا کرتے، جب یہ کہتے واز صباح کہ بہت بری صبح آنے والی، تو لوگ جلدی جلدی اکٹھے ہو جاتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا واز کیا تو وہ یہی تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا تملک العرب والعجم، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اس وقت بہت مذاق اڑایا گیا کہ ایک اکیلا بندہ اور کہتے ہیں عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اس بات کو ابھی 35 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے 35 لاکھ مربع میل پہ اسی لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کروا دیا۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا تھا کہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے کہ تم عرب و عجم کے مالک بنو گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ جس نے پڑھ دیا اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں عرب و عجم کا مالک بنا دیا۔ پھر وہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے کہ ایران کے خزانے مدینے کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے قدموں میں تھے۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا نا، ایران کے خزانے ان کے قدموں میں تھے۔ 600 سال سے نہ مٹنے والی رومن ایمپائر ان کے قدموں میں تھی، پرشین ایمپائر ان کے قدموں میں تھی۔ آدھی دنیا پہ 100 سال نہیں گزرا تھا، 94 ہجری تک آپ کا آدھا سندھ جو ہے، آپ کا یہ افغانستان، یہ ساری ریاستیں، اور 100 سال آقا کی اس بات کو نہیں گزرا تھا کہ جب فرانس کے میدانوں تک لا الہ الا اللہ کا پرچم پہنچ چکا تھا۔ یہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہونا چاہتے ہو لا الہ الا اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تو اسی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اور جب موت آئے تو زبان پہ یہی لا الہ الا اللہ جاری ہو، اور اسی حال میں اپنے در پہ مالک و مولا ہم سب کو بلائے، ہم سب کی کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے، سستیوں کو دور فرمائے، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے۔
मालिक व मौला परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, तंग दस्तों की तंग दस्ती को दूर फरमाए। जो हमारे बहन भाई मकरूज हैं अल्लाह उन्हें कर्ज के मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। जो रिस्क के मामलात में परेशान है अल्लाह उन्हें हलाल तैयब और वाफर रिज़्क़ अता फरमाए। मालिक व मौला हम सब को हलाल तैयब और वाफर रिज़्क़ अता फरमाए। मौला करीम जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बनाए। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। जो हमारे बहन भाई बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत कामला अजल नसीब फरमाए। सबकी बीमारियों को उनके गुनाहों का कफ़ारा बनाए। मौला करीम हम जो जिंदा हैं हम सबको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। और जो लोग आपके घरों को आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह उनके घरों को आबाद कीजिए। ए मौला करीम जो यहाँ पे ख़ास तौर पे हमारी इस मस्जिद से मोहब्बत करने वाले जिस अंदाज में भी हैं अल्लाह उनकी मोहब्बतों को मेहनतों को कबूल फरमा, उनकी कोशिशों को कबूल फरमा, उनके माल जान अजनास में बरकत अता फरमा। ए मौला करीम हम सब की हिफाजत फरमाइए, हमारे वतन की हिफाजत फरमाइए। कल का जो मामला हुआ बड़ा दिल को हिला देने वाला कि फिर वही कहीं फ़िज़ा न बन जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाइए हमारे इस वतन की दहशत गर्दों से। अल्लाह हमें निजात अता फरमाई है तो निजात ही अता फरमाई रखिए। हमारी हिफाजत फरमाइए आगे से पीछे से दाएं बाएं से ऊपर नीचे से हम सब की हिफाजत, हमारे वतन की हिफाजत, हमारे शहरों की हिफाजत फरमाइए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।